وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في وسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم نوجوانان اسلام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم یہاں پر اس مبارک رات میں اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو ذریعہ بنا کر کے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ پورے محبوب نگر والوں کو روزانہ 5 وقت کی نماز میں اسی طرح اپنی مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا محبوب نگر والوں کو دیکھ کے۔ ہر ایک سر پہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے، خوشبو لگا کے بہترین کپڑے پہن کے اپنی مسجد کو پر کیا ہوا ہے، اور یہ مسجد بھی کتنی خوش ہو رہی ہوگی آج، اور کتنی دعائیں دے رہی ہوگی یہ مسجد آج کہ محبوب نگر والوں آج تم نے مجھے آباد کیا ہے۔ اور یہ مسجد اللہ کی قسم دعا کر رہی ہوگی کہ اللہ محبوب نگر والوں کو آباد فرمائے۔ اور جب ہم روزانہ اس مسجد کو اس طرح خوش کریں گے، 5 وقت میں روزانہ اس مسجد کو آباد کریں گے، تو روزانہ یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ اللہ اس محبوب نگر والوں کو آباد فرمائے۔ آباد رہنا چاہتے ہو کہ نہیں رہنا چاہتے بھائی محبوب نگر والوں؟ آباد رہنا چاہتے ہیں نا؟ تو آباد رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا انشاءاللہ۔ مسجد آباد جو ہوتی ہے عبادت سے آباد ہوتی۔ آج یہ مسجدوں میں جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو فین لگے ہوئے ہیں، مسجد ان چیزوں سے آباد نہیں کہلاتی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں میں کروڑوں لاکھوں کا خرچہ تو کر دیا، مگر مسجدیں خالی پڑی ہیں، تو اسے مسجد کو آباد کرنا نہیں کہا جاتا۔ مسجد آج آباد ہے ماشاءاللہ، یہ اتنی بڑی محبوب نگر کی مسجد آج آباد ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح انشاءاللہ سارے ارادہ کرو کہ ہمارا جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ہم اسی طرح رمضان میں روزانہ تراویح میں اور 5 وقت کی نماز میں باہر تک صفیں بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آج میں صرف 3 باتوں کے اوپر بات کروں گا، 3 چیزوں کے متعلق بات کروں گا، اور 3 باتوں میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات گھبرائیں نہیں،
کہ بھئی پتہ نہیں کتنا وقت لیا جائے گا. بہت کم وقت، جتنا آپ چاہیں گے اتنا وقت آپ کا لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آج میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، بولنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. بعض رات جو پیچھے والے بیٹھے ہیں نا دعا کر رہے ہوں گے جلدی طبیعت خراب ہو جائے، حضرت کی جلدی جانے کا موقع ملے. نہیں، اتنی جلدی بھی ہٹنے والا نہیں انشاءاللہ. آپ حضرات اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا، آپ کی محبت ساتھ رہی تو انشاءاللہ پوری رات کریں گے تو پوری رات بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کتنی باتیں بھائی؟ 3 باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر 1، آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اس رات میں، تو اس رات میں جمع ہونے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، آیا اس رات کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اس رات کی فضیلت بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرے اس رات میں کرنے والے اعمال، اور تیسرے اس رات میں نہ کرنے والے اعمال. تو کتنی چیزیں بھائی؟ صرف 3 چیزیں، چوتھی چیز نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر 1، اس رات کی فضیلت. نمبر 2، اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور نمبر 3، اس رات میں ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. بس یہ 3 باتیں دھیان میں رکھتے جانا، ایک ایک بات کو تفصیل سے ترتیب کے ساتھ میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز اس رات کی فضیلت. اس رات کی فضیلت کو جاننے سے پہلے اس مہینے کی فضیلت کو جانیں. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کی یہ رات ہے، اس مہینے کی فضیلت کو ہمیں جاننا پڑے گا. اور اس مہینے کا نام کیا ہے بھائی؟ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شعبان. یعنی ہمارا عربی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 8واں مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. تو یہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. اگر اس مہینے کی کوئی اور فضیلت بھی نہ ہوتی، صرف یہ ایک فضیلت ہوتی تو کافی ہے. کیونکہ اگر کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے کھڑا ہو کر کے کہ بھئی یہ چیز میری ہے، تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی چیز بڑی چیز ہے، اس وجہ سے بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے. ورنہ چھوٹی موٹی چیز کے بارے میں کوئی بڑا آدمی تھوڑی ہی نہ کہے گا کہ یہ چیز میری ہے. کوئی جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی بڑی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. مثلا ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور 10 روپے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، تو 10 روپے کے بارے میں اگرچہ اسی کے ہیں لیکن وہ دعویٰ کرے گا کہ 10 روپے میرے ہیں؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا میری عزت کم ہو جائے گی اگر میں نے کہا ہے 10 روپے میرے ہیں. اس وجہ سے وہ 10 روپوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا. اسی طرح شعبان کا جو مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سارے جہاں کے بادشاہ ہیں. اللہ کی ذات کے بعد میں اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی بڑائی کے لائق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے صدقہ طفیل میں اللہ نے دونوں جہاں کو بنایا. تو بہرحال اللہ کے نبی اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں شعبان کو کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو معلوم ہوا کہ شعبان کے اندر کوئی خاص بات ہے کہ جس وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ. ورنہ رجب کو تو کہیں بھی نہیں فرمایا. رجب میں بھی اللہ نے معراج کرائی، آپ نے پچھلے مہینے واقعہ سنا نا، رجب میں بھی اللہ نے معراج کرائی. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، تو ان مہینوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ شعبان یہ رجب میرا مہینہ، ربیع الاول میرا مہینہ. شعبان کے مہینے میں کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ؟ تو شعبان کے اندر خاص بات ہے، اور شعبان کے اندر کوئی عظمت ہے، اور شعبان کے اندر کوئی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر خاص بات ہے. پیران پیر
غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہے ماشاءاللہ، سبھی محبت کرتے ہیں، کون نہیں جانتا، پیرانے پیر ہیں، یعنی سب پیروں کے پیر ہیں۔ غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد معلوم کیا حضرت شعبان کی کوئی خاص بات بتائیں، شعبان کی فضیلت بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا صبح میں آ جانا۔ اب وہ آدمی چلا گیا۔ صبح میں فجر کے بعد میں حضرت کا روزانہ بیان ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد میں وہ آدمی سب سے سامنے بیٹھ گیا، اور اس حضرت نے پھر صبح میں بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے پوچھا کہ بھئی رات کسی آدمی نے سوال کیا تھا، کہاں ہے وہ آدمی؟ وہ فوراً کھڑا ہوا کہ حضرت میں نے سوال کیا تھا کہ شعبان کے فضائل بیان کرے۔ تو حضرت نے بیٹھ کر کے فرمایا، اس طرح اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ کتنے ہیں؟ 5، اور شعبان کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 5، شین، عین، با، الف اور نون۔ کتنے ہیں بھائی؟ 6۔ ارے کتنے ہیں بھائی؟ 5 حروف ہیں، 5۔ نمبر 1 شین، نمبر 2 عین، نمبر 3 با، نمبر 4 الف، نمبر 5 نون۔ تو یہ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں۔ حضرت نے فرمایا شعبان کے اندر 5 حروف ہیں اور 5 ہی فضائل ہیں۔ نمبر 1 شین، شین کا مطلب ہے شرافت، شین کا مطلب ہے شرافت۔ نمبر 2 عین، عین کا مطلب ہے علو یعنی بلندی، علو یعنی بلندی، بلند چیز جو ہوتی ہے، بلند و بالا، جیسے آسمان کو کہتے ہیں کہ آسمان بلند ہے، ستارے بلند ہیں، چاند بلند ہے، تو اس کو بلندی کہا جاتا ہے، یعنی جو اوپر کو چڑھتی ہوئی جاتی ہے چیز اس کو بلند کہا جاتا ہے، علو کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں کہتے ہیں ہم اس کو بلند و بالا۔ سمجھ میں آیا؟ اور تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ با، با کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بر یعنی نیکی، با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بر یعنی نیکی۔ اور اس کے بعد میں الف، الف کا مطلب ہوتا ہے الفت، محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ الفت، محبت۔ اور اس کے بعد میں نون، نون کا مطلب ہوتا ہے نور خدا بندی۔ اب یہ کتنی چیزیں آ گئی؟ 5 چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 شین، شرافت۔ انسان ان 4 چیزوں کو اپنے اندر اپنا لے تو 5واں انعام اللہ کا اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ نمبر 1 شین سے شرافت، نمبر 2 عین سے علو بلندی، انسان کے اندر شرافت آ جائے۔ شرافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا عزت، احترام، غصہ کم کرو، اکڑ کم کرو، گھمنڈ کم کرو، شرافت کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ میں کیسے پیش آنا، اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرو، اس کو کہا جاتا ہے شرافت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرافت کہا جاتا ہے۔ آج بڑوں کو اکرام کا پتہ نہیں، چھوٹوں کا پتہ نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ میں کیسے شفقت کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ میں کیسے پیش آنا ہے، ماں کے ساتھ میں کیسے بات کرنا، باپ کے ساتھ میں کیسے بات کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ شرافت نہیں کہلاتی، یہ ہوتا ہے اکڑ انسان کا۔ باپ آیا تو باپ کو سمجھ نہیں رہا، باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا، بڑے کو بڑا نہیں سمجھ رہا، چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، بس گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، جو بھی سامنے آیا غصے سے بات کر رہا، اکڑ کے ساتھ میں بات کر رہا ہے، اس کو شرافت نہیں کہا جاتا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے فرمایا شرافت ہر انسان اپنے اندر پیدا کرے، اکڑ کو، گھمنڈ کو، تکبر کو اپنے اندر سے نکالے۔ یہ تکبر سب سے بڑی خراب چیز ہے، سب سے بڑی بیماری۔ انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ راندہ درگاہ ایک شیطان تکبر کیا، اللہ نے اپنی درگاہ سے نکال کے ملعون بنا دیا۔ تکبر ہرگز انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ نیکی کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ہمیشہ شرافت کے ساتھ میں، عزت و احترام۔ اگر انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اسے دنیا کی نظروں میں عزیز بنا دیتا ہے، عزت والا بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا کی نظروں میں ذلیل بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی انسان، ہر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے میری عزت کریں، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے میری عزت کریں تو دنیا والوں کی عزت کرنا سیکھیں۔
بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا سیکھو، شفقت کرنا سیکھو، مہربانی کرنا سیکھو، اللہ خود بخود دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کر دے گا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہماری بیوی ہماری عزت کرے، ہمارے بھائی ہماری عزت کریں، لیکن ہم خود عزت کروانا نہیں جانتے۔ اس وجہ سے نہ تو ہمارے بچے ہماری عزت کرتے، نہ ہمارے بھائی ہماری عزت کرتے، نہ ہماری بیوی ہماری عزت کرتی۔ کیوں؟ بھائی کے ساتھ میں ہمیں کیسے پیش آنا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، باپ کے ساتھ میں ہمیں کیسے پیش آنا تھا ہمیں نہیں پتہ ہے، اس وجہ سے باپ کے ساتھ میں ہم ذلت کے ساتھ میں پیش آئے، آج ہماری اولاد ہماری ذلت کر رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا والے دوسرے لوگ ہماری عزت کریں تو خود دوسروں کی عزت کرنا سیکھو۔ اگر ہم دوسروں کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسروں سے عزت کی امید بھی مت رکھو۔ جب تم دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہو دوسرا بھی تمہیں ذلیل سمجھے گا۔ اس وجہ سے شین سے شرافت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور نمبر 2 عین، علو، بلندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا معبود اللہ ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا رازق اللہ ہے، اللہ ہی سب کا پالنہار ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان محتاج ہے، ہر ایک چیز میں ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ انسان کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہر ایک چیز میں اللہ کے ہم محتاج ہیں۔ ہم پانی پی رہے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ پانی کا گلاس تو ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن پانی ہمارے حلق کے نیچے پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان لقمہ کھا تو سکتا ہے، اپنے منہ میں تو رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا لقمہ ہمارے پیٹ تک پہنچانا اس کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک سانس اگر انسان لے رہا ہے یہ سانس بھی اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ انسان سانس لینے میں اللہ کا محتاج، ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم اٹھانے میں اللہ کا محتاج، رات میں سوتا ہے صبح میں اٹھنے میں اللہ کا محتاج ہے، سونے میں اللہ کا محتاج ہے، کمانے میں اللہ کا محتاج ہے، زندگی میں اللہ کا محتاج ہے، بیماری میں اللہ کا محتاج ہے، شفا میں اللہ کا محتاج ہے۔ ہر ایک چیز میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ نفع دینا اللہ کا کام، نقصان دینا اللہ کا کام، بیماری دینا اللہ کا کام، شفا دینا اللہ کا کام۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ تمام کام ہمارے لیے کر رہا ہو؟ بتائیں بھائی، کیا بیماری ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اپنی زبان سے کہ بیماری ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ شفا ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نفع ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نقصان ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو ہمارے نفع میں نقصان ڈال دے یا ہمارے نقصان میں نفع ڈال دے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ کسی بیمار کو شفا دے دے۔ ہے کہ بھئی کوئی ایسا ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اسے ہاسپٹل میں لے کے گئے اور ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد میں اب اس کی موت کا وقت آ گیا، ہے کوئی ڈاکٹر اسے بچا لے؟ ہے کوئی ڈاکٹر اسے بچا لے؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو آپ جسے چاہیں بلا لیں، جتنا چاہیں پیسہ خرچ کر دیں، جتنا چاہیں مال و دولت خرچ کر دیں اور ڈاکٹر سے کہیں میرا سارا مال دولت تو لے لے مگر اسے بچا لے، تو ہے کوئی ڈاکٹر جو بچا سکتا ہو؟ نہیں بچا سکتا، کیونکہ بچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے، اللہ مارنے پہ آ جائے تو پوری دنیا مل کے ایک انسان کی زندگی نہیں بچا سکتی۔ تو بڑائی کس کی ہے؟ بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ جب ایک ہمارے نبی شہنشاہ بتا جن کے صدقہ طفیل میں ساری دنیا کو بنایا گیا، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم کہاں کے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑے کہلانے والے؟ ہم بڑے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ نبی کے سامنے ہم کچھ ہو سکتے ہیں اور ہم نبی کے سامنے کیا مالدار ہو سکتے ہیں؟ اس نبی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا اگر میں احد پہاڑ کو ایک مرتبہ حکم دو کہ سونے کا بن جائے تو اللہ کی قسم احد پہاڑ بھی سونے کا بن جائے۔ ہو سکتے ہیں ہم اتنے بڑے مالدار؟ کوئی دنیا میں اتنا بڑا مالدار ہو سکتا ہے؟ 1 kg اگر کسی کے پاس میں سونا آ گیا تو پھر تو پھولے نہیں سماتا۔ میرے پاس میں 1 kg سونا ہے اور وہاں تو کروڑوں کونٹلوں کا
کتنا وزن ہوگا اس پہاڑ میں، اور پہاڑ میں جا کے دیکھنا آپ کبھی۔ اللہ ہم سب کو وہاں کے لیے قبول فرما۔ بولو سبھی زور سے ایک مرتبہ آمین۔ اللہ ہم سب کو اور پہاڑ دکھا دے، آمین۔ تو اتنا بڑا پہاڑ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں ایک مرتبہ اشارہ کروں تو اور پہاڑ سونے کا بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے؟ آج پھر کوئی مالدار اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کر کے یہ کہے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس میں گاڑیاں ہیں، میرے پاس میں بنگلے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اتنے بڑے مالدار ہو کے گھمنڈ نہیں کیا تو کون ہوتا ہے گھمنڈ کرنے والا؟ اور کیا اللہ کے نبی سے بڑا طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ آج ہم کہیں ہمارے پاس میں طاقت ہے، کوئی آدمی جوان ہو جاتا ہے اپنی جوانی میں مست ہو کے چور ہو کے کہنے لگے میرے پاس میں طاقت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس میں اللہ کی قسم اتنی طاقت، بڑے بڑے پہلوان مل کے اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کبھی دعویٰ کیا کہ میرے اندر طاقت ہے؟ نہیں، طاقت والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مالدار ایک ہے اور وہ اللہ ہے، غنی واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ایک غنی ہے، غنی مالدار کو کہتے ہیں، اللہ ہی غنی ہے، وانتم الفقراء، اللہ کے علاوہ سب کے سب تم جتنے ہو اللہ کہہ رہا ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر، فقیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں محتاج کو۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فقیر ہم اسے سمجھتے ہیں جو جھولی لے کے ہمارے دروازے پہ آتا ہے نا، اسے ہم فقیر سمجھتے ہیں۔ اور اگر میں کہنے لگوں تو فقیر ہے تو بڑا غصے میں آ جاتا ہے، میں کہاں فقیر؟ مجھے فقیر کہہ رہے ہو حضرت، میں فقیر نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے فقیر ہے کہ نہیں فقیر؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ ابھی بہت ساروں کو شک ہو رہا ہے کیوں ہوگا میں فقیر؟ نہیں، فقیر ہے، میں بھی فقیر ہوں، آپ بھی فقیر ہیں، جتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا سب کے سب فقیر ہیں۔ اور کیسے فقیر ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ اور ہم محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم دکان میں جا کے بیٹھ تو سکتے ہیں، دکان میں کاروبار کرانا، اس میں نفع آنا، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ محتاج ہے نا؟ ارے بھئی ایک فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ خالی جھولی لے کے نکلتا ہے، خالی جھولی لے کے نکلتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مانگنے کے لیے جا رہا ہے، خالی جھولی لے کے جا رہا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، ہمارے دروازے کے پاس میں آتا ہے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، وہ بھی یہی لے کے آتا ہے نا۔ اور جب ہم اپنی دکانوں میں بیٹھتے ہیں ہم بھی تو خالی ہاتھ بیٹھتے ہیں نا، شام تک محنت کرتے ہیں نا، ہم بھی تو کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ وہ فقیر جو آ رہا ہے وہ ہمارا محتاج ہے، ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بھروسے پہ جا کے دکان کھول کے بیٹھتے ہیں نا۔ ارے بھائی زمین کے اندر غلہ ڈالا، زمین کے اندر کیا ڈالا بھائی؟ زمین کے اندر غلہ ڈالا، بیج ڈالا، زمین کو کھودا، زمین کے اندر بیج ڈالا، اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑ کے پودے کو باہر کھینچتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ کہاں ہے محبوب نگر والوں؟ ارے بھائی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایسا کرتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں کرتے نا؟ تو کم سے کم ناڑ تو ہلا دو، جب میں اپنا گلا خراب کر رہا ہوں میں وہ کم سے کم ہاں نہ تو کر دیا کرو، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں محبوب نگر والے یہاں پر بیٹھ کے میرا بیان سن رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں کرتا نا، کوئی نہیں کرتا ایسا، یعنی صرف غلہ جا کے زمین کے اندر بیج ڈال کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں کیا بول کے آتے ہیں؟ اللہ کے اوپر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہندو ہے تو اپنے بھگوان کے اوپر چھوڑ کے آ جاتا ہے، مسلمان ہے اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ جو جس دھرم کو ماننے والا ہے کوئی بھی ہو وہ اپنے بھگوان کے اوپر، مسلمان اپنے اللہ کے بھروسے پہ زمین کے اندر غلہ ڈال کے بیج ڈال کے آ جاتا ہے، اس کے بعد بیج کو درخت بنانا، درخت کے اوپر پھل لگانا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ تو ہم محتاج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم فقیر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو بھائی، اس لیے ہر ایک فقیر ہے، بادشاہ بھی، دنیا کا بادشاہ بھی فقیر ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو آج حکومت کے اوپر تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ بھی فقیر ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ ہیں؟ جب الیکشن کا موقع آتا ہے ہاتھ پھیلا کے ووٹ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ اور مانگنے والے کو تو فقیر کہا جاتا ہے، ان سے بڑا اور فقیر کون ہوگا؟ تو ہم سب فقیر ہیں، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب فقیر ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج کے بعد اگر کوئی تم کو فقیر کہہ رہا ہے تو سمجھ لینا ہمیں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن کسی کو باہر جا کے کہہ مت دینا کہ تو فقیر ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو سمجھا دیا، اب اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بیان تو آپ سن رہے، باہر تھوڑی نہ سن رہے۔ جو لوگ وہاں سوئے ہوئے ہیں نا گھر میں، اس کو جا کے کبھی جگا کے ہو فقیر کھڑا ہو جا،
اور وہ چپل لے کے آپ کو مارنا شروع کرے، میرے پاس مت آنا پھر، حضرت آپ نے مجھے چپل سے مروا دیا، میں نے اسے جا کے فقیر کہا۔ تو بہرحال ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی وجہ سے دوسرے نمبر پر علو یعنی بلندی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ہمارے دل کے اندر آ جانا۔ نمبر ایک کسی کو پتہ نہیں، شرافت ہمارے اندر آ جانا، عزت احترام دوسروں کا ہمارے اندر آ جانا۔ نمبر دو اللہ کی بڑائی، اللہ کی بلندی، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جانا۔ نمبر تین کیا بتایا تھا میں نے؟ شین عین با بر یعنی نیکی، نیک کام کرنے کا مادہ ہمارے اندر آ جانا، نیک کام کرنے کا مادہ ہمارے اندر آ جانا۔ اور نمبر چار الف، میں مختصر بتا رہا ہوں ورنہ تفصیل سے بتاتے آپ تو یہ کہیں گے رات حضرت آج یہی کرائیں گے، نہیں، میں مختصر انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا۔ تو نمبر چار الف الفت، محبت ہمارے دل کے اندر آ جانا، محبت ہمارے دل کے اندر آ جانا۔ آج محبتیں دلوں سے نکل گئی، بھائی کو بھائی سے محبت نہیں، بچوں سے محبت نہیں، آج نوجوان کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں۔ محبت ہے تو کس سے ہے؟ ایک سے محبت ہے۔ آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر سروے کیا جائے تو نوجوانوں میں 99%، زیادہ نہیں ہوگا، 99% نوجوانوں کو محبت ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کس چیز سے ہے؟ ارے جس سے محبت ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں، غلط مت جانا، میں بتا رہا ہوں، جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس سے الگ رہ نہیں سکتا۔ آج نوجوان کوئی مجھے ایک کھڑا ہو کے بتائے نوجوان کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ موبائل فون سے محبت ہے۔ ماں باپ نہیں تو چلتا، بیوی نہیں تو بھی چلتا، آج کا نوجوان بیوی نہیں تو بھی چلتا، کوئی بھی نہیں تو چلتا ہے۔ اکیلے پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ جائے، کوئی نہ ہو، ایک فون دے دو پوری رات گزار لے، ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے نوجوان بھائی؟ پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہیں آرام۔ حضرت آپ چلاتے رہو، کیا تو بھی کر لو، ہمیں آرام سے نیند نکالنے دو، ہے کہ نہیں؟ ایسا نوجوان بتائیں بھائی، میں بھی اس میں ہوں، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کہتا۔ آج کسی نوجوان سے فون چھین لو اور اسے کہہ دو آج رات تجھے کمرے میں گزارنی ہے، چاہے اسے نیند بھی آ رہی ہو، سو نہیں سکتا، بغیر فون کے نیند نہیں آتی، بغیر فون کے کھانا نہیں کھائے، ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ صبح میں نیند سے اٹھا، رات میں سوتے سو کم معلوم، 2 گھنٹے کو 3 کو سوتے سو، چیٹنگ کر کے صبح میں اٹھتے، پھر بعض کا موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی، وہ چارجنگ پہ لگا دیتا، صبح میں اٹھتا، سب سے پہلے جلدی نیٹ آن کرتا، نیٹ آن کرنے کے بعد یہ اس کا میسج آیا واٹس ایپ میں، یہ فیس بک میں اس کا آیا، یہ اس کو رپلائی کرتے بیٹھ جاتا، نہ چائے کا پتہ، نہ ناشتے کا پتہ، نہ منہ دھونے کا پتہ، نہ آنکھ دھونے کا پتہ، آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کے سے ہے کہ نہیں ایسے ہی بھائی؟ آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، لائٹ پڑ رہی ہے موبائل کی، اب ایسی صورت میں اس کو میسجوں کا رپلائی کرنا ہے۔ رات میں سویا، مصروف تھا میسج کرنے میں، صبح میں اٹھا تو بھی میسج کرنے میں، ساری زندگی اس کی ماں سے بات کرنے کا اس کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں رات میں شام کے وقت میں آ کے ماں باپ کے پاس میں بیٹھا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور رات کا وقت جب ہوتا، مغرب کے بعد کا وقت، تو ہمارے دادا تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس مقدر فرمائے۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں 9 بھائی ہیں، 9، تو ہمارے دادا حقہ لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ حقہ جانتے ہیں نا آپ؟ بڑے لوگ جانتے ہوں، حقہ جو ہوتا ہے یعنی بیڑی کی طرح کو ہوتا ہے، وہ حقہ بڑا ہوتا ہے، وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے پاس میں آ کے کم سے کم 20-25 آدمی آ کے بیٹھ جاتے، اس میں نوجوان بھی ہوتے، ہمارے والدین اور ہمارے چچا تایا سب ہوتے، اور پھر ان میں بڑے بڑے آدمی بیٹھ کے تجربے کی باتیں بتایا کرتے۔ اللہ کی قسم ان کی باتیں آج ہمیں یاد آ کے ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی ایسی بات بتانے والا مل جائے، نہیں ملتا،
جو پرانے لوگ تجربے کی اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، محبت کی باتیں، کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں دی تھی وہ پریشانیوں کی باتیں، اور پھر آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ اس طرح کی باتیں، کھیتی کس طرح کرنا، یہ تمام باتیں وہ بتایا کرتے تھے۔ ان کی باتیں سننے میں مزہ آتا، نوجوان بھی بیٹھ کے سنتا اور ادھیڑ عمر والا بھی بیٹھ کے سنتا اور بڑی عمر والا بھی بیٹھ کے سنتا، یہ تمام بیٹھ کے ان باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم بہت اچھا لگتا تھا۔ اور آج نوجوان جب صبح میں کام کو جاتا ہے اپنی ماں سے بات کر کے نہیں جاتا، اپنا فون دیکھتے ہوئے جاتا ہے، شام میں آتا ہے تو آ کے سیدھا فون میں مصروف ہو جاتا ہے، نہ ماں سے بات کرنے کا وقت ہے، نہ باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ بھائی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس بھی وقت نہیں۔ بیوی ایک طرف اپنا فون لیے پڑی ہے اور یہ شوہر اپنا ایک طرف اپنا فون لیے پڑا ہے، اور بس وہ اپنا چیٹنگ، یہ اپنا چیٹنگ۔ میں یہ نہیں کہتا ہر ایک غلط کر رہا ہے، چاہے وہ غلط بھی نہ کر رہا ہو، لیکن فون چاہے صحیح جگہ استعمال کر رہا ہو، مگر غلط تو پھر بھی ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب سے فون آیا ماں باپ کی محبت چلی گئی، بھائی بھائی کی محبت چلی گئی، اولاد کی محبت چلی گئی۔ ارے آج کا 5 سال کا بچہ بھی فون سے محبت کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ فون سے محبت کرنے لگا۔ 5 سال کے بچے کو کھانے کو نہ دو، پینے کو نہ دو، دکان کے لیے پیسہ نہ دو، فون دے دو، آرام سے رہ جائے گا، لے جائے۔ یہ بات جھوٹ ہے کیا بھائی؟ ارے جھوٹ ہے کیا بھائی؟ سچ ہے نا؟ اس وجہ سے چوتھی چیز کیا ہے؟ الفت، محبت۔ الفت اپنے اندر پیدا کر لو، محبت اپنے اندر پیدا کر لو، اور اس کے بعد میں جب یہ 4 چیز تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ نمبر 1 شرافت اپنے اندر پیدا کر لو، نمبر 2 علو، اللہ کی بلندی، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی اپنے دل میں پیدا کر لو، اور نمبر 3 بر، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور نمبر 4 الفت، محبت اپنے اندر پیدا کرو، ہر ایک سے محبت کرنا سیکھو، بڑوں سے محبت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ تو اگر یہ 4 چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو نور خداوندی آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ڈال دے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نور خود بخود آپ کے دل میں آئے، اور جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ کی قسم ہر نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے دنیا کی گندگی دل سے نکل جاتی ہے۔ آج دنیا کی گندگیوں سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کا نور ہمارے دل میں جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک کرے گا۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت پتہ چل گئی بھائی، ابھی تو شب برات پہ آئی نہیں، ابھی سے تھک رہے ہو، کیا بات ہے بھائی؟ شعبان کے مہینے کی فضیلت پتہ چل گئی۔ شعبان کا مہینہ کتنے فضائل والا ہے کہ اگر کوئی یہ 4 کام کر لے گا تو اللہ اپنا نور اس کے دل میں ڈال دے گا۔ رمضان میں کتنی تلاوت کرے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، اللہ اسی کے اندر اخلاص پیدا فرما دے گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شعبان کے عربی کا لفظ ہے، شعبان کے معنی پھیلنے کے، پھیلنا اور پھیلانا، اور شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے شعبان کے مہینے میں، اللہ اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر چاروں طرف سے پھیلا دیتا ہے۔ اللہ جیسے ایک مرغی کو دیکھا ہے نا، اپنے بچوں کے اوپر پروں کو پھیلا دیتی ہے چاروں طرف سے، نہ اوپر سے آنچ آنے دیتی، نہ برابر سے، نہ ادھر سے، نہ ادھر سے، چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہے۔ اللہ پھر اسے اپنے بندے کو اپنی رحمتوں کے اندر گھیر لیتا ہے جو شعبان کے مہینے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے انشاءاللہ، پھیلائیں، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، شعبان کے مہینے میں اللہ سے مانگیں گے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جو آج کی رات ہے جس میں ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں۔ اب یہاں سے میری تقریر کا موضوع شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اسی رات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب اسی رات کے متعلق ہمیں پتہ کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ کا ہو گیا لیکن ابھی موضوع میرا شروع نہیں ہوا، تو ہمیں اس رات کے متعلق سب سے پہلے فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی فضیلت سنو، سب سے پہلی فضیلت اور سب سے پہلا انعام سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 راتوں میں عبادت کر لے گا تو میں اسے جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین انعام ہے۔ جو 5 راتوں میں عبادت کر لے گا، 5 راتوں میں عبادت کر لے گا، اللہ فرما رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ ایسا ہوگا تو ہو جائے گا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی نے شک کر لیا تو کافر ہے, مشرک ہے, کیونکہ اللہ کے فرمان میں شک نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے جنت کا مستحق بنا دوں گا. 5 راتیں کون سی علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے. 5 راتوں میں سے ایک رات تو یہ بالکل پکی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ 2 راتیں عیدین, عید اور بقرعید کی 2 راتیں. اس کے علاوہ ایک شب قدر. کتنی ہو گئی؟ 2 اور 2 4 راتیں ہو گئی. ایک رات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے رجب کی پہلی رات ہے, بعض نے کہا عرفے کی رات ہے. تو بہرحال آج کی رات جو ہے ان 5 راتوں میں سے ہے. جو آج کی رات جاگ کر کے گزار لے گا, جو آج کی رات عبادت کے ساتھ میں گزار لے گا, اللہ فرما رہے میں اسے جنت کا مستحق بنا دوں. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں اسے جنت کا مستحق بنا دوں گا. تو سمجھ میں آیا؟ 5 راتیں. کتنی راتیں بھائی؟ 5 راتیں. اگر کوئی 5 راتیں سال میں آپ 360 دن آرام سے پڑھ کے سو. کیا کرو؟ 360 دن عشاء کی نماز پڑھو, آرام سے پڑھ کے سو جاؤ اور 5 رات اللہ کے سامنے عبادت کر لو, تو اللہ فرما رہے ہیں میں اسے جنت کا مستحق. کوئی بڑی بات ہے کہ بھائی 5 راتوں کو جاگنا بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ پورا مہینہ جاگ لیتے ہیں, تو ان کو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اور ان کا انعام کیا ہوتا ہے؟ کوئی 10,000 کے لیے جاگ رہا ہے, کوئی 5,000 کے لیے جاگ رہا ہے, کوئی 15,000 کے لیے جاگ رہا ہے. یعنی صرف 10,000 15,000 کے لیے اتنی بڑی اور رات کی اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کیا ملے گا؟ 10,000 15,000 نہیں ملیں گے. کیا ملے گا میرے بھائیو؟ جنت ملے گی, جنت. اور جنت جانتے ہیں کیا؟ ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اسے دیں گے جو سب سے بڑا گناہگار سب سے آخر میں جنت میں جائے. اور جو اس سے بڑا ہوگا, جس نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی, اسے کتنی بڑی جنت ملے گی بھائی؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا. تو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب کے تو آمین انشاءاللہ. تو شب برات کی سب سے پہلی فضیلت اللہ اسے کیا فرما دیتے ہیں؟ جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. نمبر 2, اللہ اس رات میں اہم فیصلے فرماتے ہیں. جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اللہ اس رات میں وہ اہم فیصلے فرماتے ہیں. اب اس کے متعلق 2 باتیں سنو. شب قدر کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ اہم فیصلے فرماتے ہیں. لوح محفوظ میں آیا کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیا رہا, تو میں آپ کو ترتیب سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے لوح محفوظ, یعنی لوح محفوظ ایک نوٹس ہے, ایک بک ہے, بہت بڑی بک ہے, بہت بڑی کاپی ہے. لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پیدائش سے لے کر قیامت تک کیا ہونا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا, وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی. سمجھ میں آیا؟ لوح محفوظ کے اندر. لیکن وہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس میں. کہاں ہے بھائی؟ وہ اللہ کے پاس میں. اس کے بعد میں جب یہ شب برات آتی ہے تو لوح محفوظ سے وہ 1 سال تک کے, یعنی آج کی رات سے آئندہ 1 سال تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ 1 سال کے فیصلے آسمان دنیا پر اتار دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آج کی رات میں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آج کی رات میں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور پھر شب قدر سے وہ فرشتے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی سرکار ہوتی ہے, یعنی لوک سبھا ہوتی ہے, وہاں پر ایک بل پاس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اسٹیٹ میں آتا ہے, اسٹیٹ کے بعد میں وہ آپ کی چنتامنی شہر میں آتا ہے اور پھر وہ سب کو بلا کر کے اس کو پاس کر دیتا ہے. یعنی آج سے لاگو ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح ہے, پہلے اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں وہ پاس ہو چکا ہے, اس کے بعد میں 1 سال کے لیے اب وہ اتار دیا جاتا ہے. 1 سال سے 1 سال تک, یعنی آج شب برات سے آئندہ شب برات تک کتنے انسانوں کو مرنا ہے, یہ بات بھی اللہ کے یہاں آج کی رات میں فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک کاپی کے اندر آج رات سے آئندہ 1 سال کے بیچ میں کتنے انسان مرنے والے ہیں, اس میں پتہ نہیں کس کا نام ہوگا, میرا نام ہوگا, آپ کا نام ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتا ہوں, اس وجہ سے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ آئندہ سال مرنے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار.
اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرو، شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت کیا کرو، کم سے کم ایسا تو ہو کہ جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم عبادت کر رہے ہوں، جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو اگر ہم گناہ کا کام کر رہے ہوں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس وجہ سے فرما ایک سال میں جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ 8 فرشتوں کو، جو فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں رجسٹر